اخلاق الصالحین کے صفحہ 17 پر ہے کہ ایک شخص جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے اور اس کی ولایت کا بڑا شہرہ ہوا تھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ لگا تو آپ نے اپنے احباب سے فرمایا کہ آؤ اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولی مشہور کر رکھا ہے. جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ گھر سے باہر آیا, اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا, تو آپ نے اس سے ملاقات نہیں کی اور ایسے ہی پلٹ گئے. پھر فرمایا کہ یہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب کا بھی امین نہیں, تو ولایت جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا یہ امین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو ایک خلاف شرع کام دیکھا, کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہوا دیکھا, تو آپ نے اس سے ملاقات تک نہیں کی, ایسے ہی پلٹ گئے. تو اس سے پتہ لگا کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب جس کا ہم بیان سن رہے ہیں, جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں, جس کی ہم صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, وہ اس کا عمل کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ باطن اچھا ہونا چاہیے, ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی دیکھا جائے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی ظاہری کیفیت بھی دیکھی ہے. ایک آدمی جو خود خلاف شرع کام کر رہا ہے, خود بے ادب ہے, تو وہ ہمیں کیا باادب بنائے گا, اس سے ہمیں کیا فیض حاصل ہوگا. تو لہذا آپ جس کو سن رہے ہیں, اس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں, اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی دیکھیں, اس کے آداب کو بھی دیکھیں اور اس کے عقیدے کو بھی دیکھیں. ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جس کو چاہے سبسکرائب کر لیں, جس کو چاہے جناب آپ لائک کرتے رہیں اور اس کی ویڈیو شیئر کرتے رہیں, اور پھر اس کو کیا کہ جناب وہ بہت اچھی بات کرتا ہے, بہت میٹھی بات کرتا ہے. جو باعمل لوگ ہیں اور علماء اہل سنت ہیں, مشائخ اہل سنت, ان کی آپ تقریریں, ان کے بیان سن کر آپ مستفیض ہوں. یاد رکھیں با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے. با ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, ادب پیدا ہوگا, نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں.